اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف المرسلین خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ہستی نے ہمیں عید الاضحیٰ کے اعمال بجا لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ یہ قوم بڑی بلیک میلر قوم ہے، اس کا ریڈی والا بھی بلیک میلر ہے، اس کے بکرے بیچنے والا بھی بلیک میلر ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ تو میرے پاس تو انتظام نہیں ہے، حالانکہ جانور پہلے خریدنے چاہیے تاکہ اس سے انسیت اور پیار ہو، اور جتنی انسیت اور جتنا پیار ہوگا اس کو ذبح کرنے میں جتنا دکھ ہوگا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، شہری زندگی ہوتی ہے، انتظام نہیں ہوتا، تو پھر میں آخری رات ہی جاتا ہوں۔ اس دفعہ آخری رات نہیں گیا، آخری صبح گیا، اتوار کو گیا، جانور ہی نہیں ملا۔ اچھا جی اگلے دن چلتے ہیں، ایک دو شاگرد تھے، ایک آدھ وہ رات کو بھی تلاش کرتے رہے، قیمت آسمانوں پہ، یعنی 15 کلو کا بکرا بلا مبالغہ دوسرے دن 1 لاکھ پہ تھا۔ یہ سگیاں پل پہ چھترا بکرا چھوڑے، 15 کلو کا چھترا بلا مبالغہ 1 لاکھ اس کی ڈیمانڈ تھی، 1 لاکھ۔ میں نے بھی عہد کر لیا تھا بلیک میل نہیں ہونا، ویسے میں بکری کرتا ہوں کیونکہ لوگ بکری سے شرماتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بکری سستی مل جاتی ہے، ہم ایک کی بجائے 2 کر لیتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ چونکہ بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی بکرا انہوں نے لے کے چلنا ہوتا ہے، ہمیں ہمسایوں سے شرم آتی ہے، بکری کریں گے، تو آپ کی اس شرم کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ بکری تلاش کی ملی نہیں، میں نے کہا یار بلیک میل نہیں ہونا، جو مرضی ہو جائے، لیکن دوسرے دن خطرہ پڑ گیا کہ قربانی خراب ہی نہ ہو جائے، اللہ اکبر، لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ادھر ادھر فون گھمایا، کچھ بنا نہیں۔ پھر ایک ساتھی تھے چترال، میں نے ان کو وہاں فون کر دیا، انہوں نے وہاں 15,000 کا چھترے کا بندوبست کر دیا۔ میں کہا ذبح کرو، کھلا دو۔ وہ 15,000 کا چھترا یہاں بلا مبالغہ شاید اس سے چھوٹا ہی ہوگا یا اس کے برابر کم و بیش نہیں ہوگا، 1 لاکھ کا، 1 لاکھ کا۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد اتنا ہی ہے، یہ موضوع تو نہیں آج میرے بیان کا، بتانے کا مقصد اتنا اس بلیک میلر قوم کی بلیک میلنگ میں نہ آئے۔ زیادہ سے زیادہ یہ سنت ادا نہیں ہوگی کہ آپ اپنی قربانی کا گوشت نہیں کھا سکیں گے۔ بس خدا کی قسم 1 سال عمل کر کے دیکھیں، یہ 1 لاکھ کا بکرا اگر 20,000 پہ نہ آئے، 25,000 پہ نہ آئے، مجھے پکڑ لیں۔ اتنی بلیک میلر قوم ہے، لوگ اپنے تہواروں کے موقع پر چیزیں سستی کرتے ہیں تاکہ لوگ ان تہواروں کو منا سکے۔ ہم مناتے نہیں، ہم تو ادا کرتے ہیں۔ ہمارے تہوار نہیں، مقدس عبادت کے ایام ہیں، اس میں نہ بیچنے والے کو خیال، نہ خریدنے والے کو خیال۔ میں ایک بکری خریدتے رہ گیا، دوسرا دن تھا، اب وہ پڑ گئی نا جان پہ، تو اکموری پل پہ چلے گئے، وہاں ایک بکری میں نے دیکھا، اس نے کبھی ہے تو میں 50,000 لگا سکتا ہوں لیکن آپ 35,000۔ میں کہا یار بکری تو اچھی ہے اور یہ روٹین میں 35 کیوں لگا رہا ہے؟ وہ جو صدقے کے بکرے نہیں ہوتے، ایک بکروٹا اس کا دیکھا تو اسے اتنا سا صدقے کا بکرا 45,000۔ میں حیران، یہ بکری کے 35 اور یہ بکرا جو جس کے 2 کلو گوشت بھی نہیں 45,000 بتا رہا ہے۔ میں لینے کے موڈ میں تھا، اچانک دیکھا تو اس کے کان میں عیب تھا، دونوں کانوں میں۔ میں کہا انا للہ، کہتے جی نہیں تو اللہ نہیں دینا، تسی مفتی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں آگے سے، سمجھ آئی بات، اللہ نہیں دینا تسی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے توبہ کی چترال میں نے کہا بلیک میلنگ میں نہیں آنا، چلے اتنا ہی نا، اپنی قربانی کا حصہ خود نہیں کھا لیں گے، ہماری قربانی کہیں ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے گھر میں۔ میں نے کہا نہیں، یقین کریں آپ کو بتانے کا مقصد ہے آپ بھی ایسا کریں، کوشش کریں ملے نہیں، ادھر ادھر دوستوں کو گھما کے بالکل آس پاس کے علاقوں میں اپنی قربانیاں کر دیں، یہ انسان بنیں گے خدا کی قسم۔ اب میں اسی پہ شروع ہو جاؤں، میرا اصل موضوع رہ جائے گا۔ اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں، جو آج کا موضوع ہے وہ فیصل آباد کے مانا والا علاقے کا ایک حادثہ ہے۔
نسبت مسلمانوں نے یہودیوں پر حملہ کر دیا، فلسطین کا بدلہ لیا۔ مسلمانوں نے یہودیوں کی مصنوعات کی تباہی مچا دی، فلسطین کا بدلہ لے لیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا آج کل میں ان کرنٹ افیئر سے تھوڑا سا دور ہوں اپنی کچھ مصروفیات اور کاہلی کی وجہ سے۔ ملک کے بڑے معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں، میرا ان سے بڑا ذاتی ہے، ایک دو ہیں ان سے میرا بڑا اچھا ذاتی تعلق ہے جو دین کی رمق رکھتے ہیں، جو یہاں ہمارے جوڈیشل اکیڈمی وغیرہ میں بھی آتے ہیں، تو ان سے بڑا اچھا میرا یارانہ ہے۔ دیکھا تو ان کا میسیج آیا ہوا تھا مجھے، انہوں نے وہ شارٹ کلپ بھیجا تھا، شارٹ ویڈیو بھیجی تھی اس کی مانا والا کی، فیصل آباد کی، کہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس اخلاقی حالت کا تدارک کیسا ہو، علاج کیسے ہو۔ دیکھیں نا، بہرحال جو بھی قوم کا درد رکھے گا اسے قوم وہ علاج کی فکر کرے گا، اپنی بھی اور قوم کی بھی۔ اب اس کے سر پہ کس نے اینٹ ماری تھی کہ وہ مجھے فون کرے؟ لامالا میرے علاوہ انہوں نے دسیوں کو کیا ہوگا، اس کے علاوہ خود ماشاءاللہ وہ بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہے، خود بھی سوچا ہوگا کہ بھائی ملک کی اس اخلاقی حالت کا علاج کیا ہے۔ مانا والا میں ایسا ہوا ہے جن کو پتہ نہیں ہے، یہ کوک کی گاڑی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوکا کولا کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈرائیور چھوڑ کے گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا، بعد والوں نے یہودیوں پہ حملہ کر دیا، یہودی مصنوعات پہ۔ بچے، اتنا جذبہ تھا، یقین جانی خدا کی قسم، اتنا جذبہ، بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان، لولے لنگڑے ٹائپ کے لوگ، گنجے بالوں والے، سارے میں نے اچھی طرح دیکھے ہیں، اس میں گنجے بھی ہیں بعض، بالوں والے، عورتیں، بچے۔ کیا سبق دے رہے ہیں آپ اس نسل کو؟ پلاسٹک کے اندر جو 10 12 کوک کی وہ 1.5 2 لیٹر کی بوتلیں اٹھا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں گھروں کو، جی مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، یہودیوں کی تباہی مچا رہے ہیں، ماشاءاللہ فلسطین کا بدلہ لے رہے ہیں۔ یعنی وہ کوک کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ڈرائیور بھاگ گیا، لوٹ مار، حلال حرام کی تمیز۔ حلال کیا ہے؟ حرام ہی حرام۔ یہ ہے اس ملک کی اخلاقی حالت۔ تو چند لائنیں میں نے ان کو کہہ دی، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ انہی چند لائنوں کو تھوڑا سا توسیع دے دوں اور آپ سے بھی اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں۔ اس میں صرف قوم کا قصور نہیں ہے، قوم کی تربیت کرنے والوں کا بھی قصور ہے کہ جس ڈگر پہ اس قوم کی تربیت کی جا رہی ہے وہ ڈگر ہی غلط ہے، وہ ٹریک ہی غلط ہے۔ اس قوم کو جو تعلیم دی جا رہی وہ تعلیم بھی غلط، اس تعلیم کا ٹریک بھی غلط، وہ پٹری بھی غلط ہے، اس تعلیم کے مقاصد بھی غلط ہیں۔ نتیجتاً ایک ایسی پود آ چکی ہے جو بے قابو ہو چکی ہے، ہر حوالے سے، حیا کے حوالے سے، حلال حرام کے حوالے سے، ایمان و عقیدے کے حوالے سے، ہر حوالے سے وہ قوم بے قابو ہو چکی ہے۔ اولاد ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں، شاگرد اساتذہ کے کنٹرول میں نہیں۔ میں ایک ملک کی معروف یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، اللہ کا شکر، وہاں میں جب کلاس میں گیا، حالانکہ ہم انڈر گریجویٹ ہم کم ہی لیتے تھے، ہماری کوشش ہوتی پی ایچ ڈی ایم فل کی کلاسز لیں، لیکن چونکہ اپنے جو ورکنگ میں جو آرز ہوتے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں تو ایک انڈر گریجویٹ کلاس بھی لینی پڑ جاتی تھی۔ اگرچہ میں شوق سے پڑھاتا تھا، انڈر گریجویٹ کو بھی تربیت ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ فتنہ یہی تھا کہ لڑکیوں کی تعداد بہت ہوتی تھی، لڑکے کم، بس ایسے ہی کیا کریں بس۔ میں اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنانس، اسلامک پیراڈائم آف ریسرچ، اور پھر انڈر گریجویٹ جو آپ کی اسلامک اسٹڈی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آؤٹ لائن آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ پنجاب یونیورسٹی کی آؤٹ لائن نہیں ہوتی، وہ ہم ٹیچر کی اپنی آؤٹ لائن ہوتی ہے، وہ اپنی آؤٹ لائن پھر ہم خود تیار کرتے تھے، تو وہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ویسا میرا پیرنٹل ڈپارٹمنٹ تھا اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن، پھر مجھے ڈپارٹمنٹ نے مانگ لیا تھا اسلامک فائنانس، بینکنگ اینڈ فائنانس، اسلامک فائنانس میں، وہاں آپ کے یہ بینک کے بڑے بڑے جو ہیں پاکستان کے معروف، اب ایک آدھ فوت ہو چکے ہیں، ایم سی بی کے شاید پورے پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ تھے یا پریزیڈنٹ تھے، وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ رہے تھے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں۔
تو پھر میرا ڈپارٹمنٹ وہ بنا، پھر وہ بن رہا تھا، پھر دوبارہ میں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آیا، پھر میں نے چھوڑ دیا 7-8 سال رہا ہوں اس یونیورسٹی میں۔ خیر میں کلاس میں گیا تو مجھے کلاس میں بتایا گیا کہ آپ سے پہلے ایک ہماری ٹیچر ہیں وہ پڑھانے آئی تھی، لڑکا بیٹھا تھا ٹیبل پہ، ٹانگیں جناب علی ٹیبل پہ رکھے اوپر، جہاں بکس رکھتے ہیں نا وہاں ایسے رکھتے ہیں۔ ٹیچر نے اسے منع کیا، اس نے کہا میں بیٹھا ہوں، میری مرضی، آپ کو کیا ہے؟ ٹیچر کچھ بھی نہیں کر رہی۔ میں اس یونیورسٹی میں بھی اسی کا قائل تھا، میں آئی کم ان سر، اس کے بغیر نہ میں چھوڑتا تھا نہ بغیر اجازت کے کسی کو جانے دیتا تھا، جو مرضی ہو جائے۔ خیر اخلاقی حالت بتا رہا ہوں، اس ملک کی اخلاقی حالت یہ ہے، شاگرد استادوں کے قابو میں نہیں، اولاد ماں باپ کے قابو میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شارٹ ویڈیو مجھے بھیجی گئی فیصل آباد مانا والا کی، کہ وہ ڈرائیور بھاگ گیا، بس اس کو کی گاڑی کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹ لیا گیا۔ لوٹنے والے کون؟ والدین، ماشاءاللہ، بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں، یعنی ہر آئٹم موجود تھی۔ میں نے شارٹ ویڈیو میں دیکھا ہر آئٹم موجود تھی اس کے اندر۔ کیا یہ بھوک کا مسئلہ؟ کیا یہ بھوک کا مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ ہوس کا مسئلہ، یہ ہوس کا مسئلہ ہے، بھوک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہوس کا تعلق معاشرے کی سدھار سے ہے، سماج کی سدھار سے ہے، اس کی تربیت سے ہے، اور معاشرے کی سدھار کا تعلق تعلیم، تربیت اور شعور سے ہے۔ اس تعلیم، تربیت اور شعور سے ہے جو انسانوں کے اندر انسانیت، جس سے انسانوں کے اندر انسانیت پرورش پا سکے، آدمیت پرورش پا سکے، ایمان پرورش پا سکے، جو انسانیت کی بلند ترین سطح ہے۔ انسانیت کی اس سے بلند ترین سطح اللہ نے رکھی ہی نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حیات مبارکہ کی روشنی میں اللہ کی عظمت دل میں اتارنا، اللہ کی معرفت دل میں اتارنا، اور جواب دہی کا احساس دل میں پیدا کرنا، یہ ہے ایمان۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں اللہ کی معرفت ہمارے دلوں میں جگہ پالے، اللہ کی عظمت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت جگہ پا سکے، جواب دہی کا احساس پیدا ہو کہ کل ہم نے جواب دینا۔ پھر اسی معرفت، اسی جواب دہی کے احساس کے زور پر بندہ اعمال صالحہ کے میدان میں اتر سکے، اعمال کے میدان میں نہیں، اعمال صالحہ۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ یہاں ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ شریعت اسے نہیں مانتی۔ شریعت کہتی وہ عمل جو اللہ کو پسند آئے، تمہیں نہیں، اللہ کو۔ اللہ کے پسند آنے کے بعد تمہیں پسند آنا چاہیے، ورنہ خیر نہیں ہے۔ یہی قرآن کریم میں دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر برسات کی طرح برسائی ہیں، وعلی والدی، میرے والدین پر برسات کی طرح برسائی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ مجھے توفیق دے ایسے اعمال کی جو اعمال اچھے ہوں اور تجھے پسند آ جائیں۔ ممکن ہے میری دانش میں اچھے ہوں، اللہ کو پسند نہ ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اپنی فراست پہ چھوڑ دیا جائے، ایمانداری سے بتائیں، ہم جذبے میں آج جمعے کی 2 رکعت 4 پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ مزے سے پڑھیں گے، ابھی 3-4 چھٹیاں گزاری ہیں، چلیں جی
تھکاوٹ بھی نہیں ہے. مولانا مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب 4 رکعت پڑھا دیں آج, مزے سے 4 پڑھا دیں 2 کی بجائے, 3 پڑھا دیں, 2.5 پڑھا دیں, 2.25 پڑھا دیں. کیونکہ کون سے آپ نے تیسری رکعت میں کوئی بری بات کرنی ہے؟ وہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کم سے کم انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے, کم سے کم ایک تشہد اور کرنا ہے جس میں درود شریف بھی پڑھنا ہے, اتحیات بھی پڑھنی ہے. لیکن غلط کیوں؟ یہ عمل بظاہر نیک ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں, لہذا نیک نہیں ہے. ہائے کاش یہ چیز ہمارے دلوں میں اتر جائے. اللہ کی معرفت, عظمت اور جواب دہی کے احساس کے زور پہ, اس کی برکت کے زور پہ بندہ اعمال صالحہ کے میدان میں اتر سکے. اعمال صالحہ, وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہو. پھر ان اعمال صالحہ کی برکت سے نتیجے کے طور پر ہماری اخلاقیات سدھر سکیں. جن اعمال صالحہ سے ہماری اخلاقیات ہی نہیں سدھرتی, وہاں 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. وہ اللہ کے نزدیک عمل صالح نہیں ہے, یا اگر وہ عمل صالح ہے تو اس کی ادائیگی کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ادائیگی کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پیٹ میں حرام جا رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ قبول نہیں کر رہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں نا, ایک بندہ دور کا سفر کرتا ہے, کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے, یا ربی یا ربی, غبار میں اٹا ہوا ہوتا ہے, کعبے کے غلاف کو پکڑ کے مناجات کرتا ہے, روتا ہے, گر گراتا ہے, یا ربی یا رب, اے میرے رب, اے میرے رب. اللہ کہتے ہیں اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کی غذا حرام, اس کا پہننا پہناوا حرام, تو اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ اس کی پکار مجھ تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ اعمال صالحہ کی برکت سے اخلاقی نتائج پیدا ہوں. کیوں؟ عمل صالح سے اخلاقی نتائج پیدا ہوتے ہی ہوتے ہیں. نماز برائی سے بچاتی ہے, نماز فاحشات سے بچاتی ہے, نماز زنا سے بچاتی ہے. اگر وہ نماز نہیں بچاتی تو وہ نماز ہی نہیں ہے, اس نماز میں قصور ہے, اس نماز کو صحیح طور پہ اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, الصوم جنہ, روزہ تو ڈھال ہے, روزہ رکھیں. یہ دیکھیں کچھ آواز آ رہی ہے. اب حاجی رحیم صاحب قریب ہیں تو ذرا آ جائیں. یہ آپ کو پتہ, تھوڑا سا اس کی والیوم میں تھوڑی بہت آگے پیچھے میں اسے, ہاں نذیر صاحب ذرا دیکھ لیں. ہاں آگے ہیں حاجی صاحب, آگے ہیں, چھوڑے آگے ہیں, آگے ہیں. حاجی رحیم کے نام میں حاجی اس کے نام میں داخل ہے, جس طرح ہمارے پٹھان بھائیوں میں کرنل بھی نام میں داخل ہوتا ہے. اللہ اکبر. روزہ بچاتا ہے گناہوں سے, ڈھال ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کی آگ سے بھی ڈھال ہے, گناہوں سے بھی بچاتا ہے. یہ عجیب سی آواز آ رہی ہے جس سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو ذرا ٹھیک کر لیں کار صاحب. اور جب اعمال صالحہ کے دور پر اخلاقیات بھی سدھریں تو کیا ہوا کہ تعلیم, تربیت اور شعور سے ایمان بنا, اعمال, اخلاقیات, پھر اس نبوی ترتیب سے تربیت شدہ انسان معاملات کے میدان کارزار میں اترتا. یہ ہے نبوی ترتیب, یہ ہے نبوی منہج, یہ ہے پیراڈائم تربیت کا. اللہ اکبر. خلاصہ ہے نا کہ تعلیم, تربیت اور شعور کا اولین مقصد کیا ہے؟ ایمان بنے, نظریہ بنے, عقیدہ بنے, ایک ہی چیز. پھر اسی ایمان, عقیدے اور نظریے کے زور پر اعمال صالحہ میں بندہ اترے. پھر ان اعمال صالحہ کی وجہ سے اخلاقی نتائج پیدا ہوں. پھر جب وہ انسان جس میں ایمان بھی ہے,
اعمال بھی ہیں، اخلاقیات سے بھی مسلح ہے، اب وہ معاملات کے کارزار میں اترے گا، کیونکہ معاملات دوسروں سے ڈیلنگ ہوتی ہے، اور پہلے 3 چیزیں بندے کے اپنے ساتھ ہیں، خود تیار ہوگا، دوسروں سے ڈیلنگ چوتھے نمبر پر آخر میں ہوگی۔ یہ ترتیب ہے اسلام کی، اور یہ مقاصد ہیں کس چیز کے؟ تعلیم، تربیت اور آگاہی دینے کے اسلام کے مقاصد ہیں، ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات۔ آج تعلیم و تربیت اور شعور کے یہ بنیادی مقاصد نظر انداز ہیں، ثانوی مقاصد پر نظر ہے، بلکہ ناجائز اور حرام مقاصد کو فوکس کیا گیا۔ تعلیم، تربیت اور شعور کا اولین مقصد ایمان پیدا کرنا ہے، تو کیا آج ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہمارا شعور ایمان پیدا کر رہا ہے؟ ہماری تعلیم، تربیت اور آگاہی دینے کی جو فہرست ہے جن مقاصد کے لیے دی جاتی ہے، ان میں ایمان بالکل نظر انداز ہے۔ ہمارے تو اسکولوں میں میوزک کی کلاسز لگ رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اس وزیر اعلیٰ نے آ کے باقاعدہ ایک موسیقی کا پروگرام بھی کیا تھا، میرے خیال اخبار میں اس کے اشتہارات بھی آیا تھا۔ تعلیمی اداروں میں یہ سینٹرل پنجاب یونیورسٹی، یہ میاں عامر کی، جو خود بڑا نمازی ہے، لیکن اس کی یونیورسٹی کا حشر نشر دیکھیں، اللہ اکبر۔ میاں عامر کی نماز سے میں خود متاثر ہوں، اتنی توجہ ہوتی ہے اس کی نماز میں، لیکن اس کی یونیورسٹی کا حشر دیکھ لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہماری تعلیم، تربیت اور شعور میں تو ایمان ہے ہی نہیں ہے، نظریہ متروک ہے، مہجور ہے، نظر انداز ہے۔ اعمال، عمل تو وقت کا ضیاع ہے، یہ تو مسلمانوں کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 5 وقت نماز پڑھتے رہیں، اس کے لیے پھر پاک بھی ہوں، وضو بھی کریں، اپنے آپ کو پاک بھی رکھیں، تو وقت کا ضیاع ہے۔ اس کی بجائے وہ اگر سوچیں تو کوئی سائنسی ایجاد کر دیں، کامیاب ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اخلاقیات کو ہم نے ربڑ کی طرح کھینچ کے اتنا وسیع کر دیا ہے، اخلاقیات کا دائرہ، کہ اس میں اسلام کی شناخت مسخ ہو کے رہ گئی ہے۔ اسلام کی جو لمٹس ہیں وہ مشتبہ ہو چکی ہیں۔ ہم نے مشتبہ لمٹس کو رواداری کا نام دیا ہے۔ رواداری اور برداشت کے نام پہ ہم اپنے گھروں کے اندر کفر کو برداشت کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر ہم الحاد کو برداشت کر رہے ہیں، بے غیرتی اور دیوسی کو برداشت کر رہے ہیں رواداری کے نام پہ۔ اخلاقیات ہیں، لیکن اخلاقیات کو ربڑ کی طرح اس طرح نہ کھینچیں کہ اسلام کی شناخت ہی نہ رہے۔ میوزک تک اخلاقیات میں داخل ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی ایک بڑی مشہور فیشن ڈیزائنر ہے، اس نے کہا کہ اب یہ فیشن ڈیزائنر کے جو 80% لوگ ہیں یہ LGBT والے لوگ ہیں، اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل کو، لواطت کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ان سے اتنی دل برداشتہ ہو چکی ہے کہ اب ان کے خلاف باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آ کے بیانات دے رہی ہے کہ LGBT والے لوگ لواطت کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ ایک مشہور بلوچی سردار ہے جس کا قتل ہو گیا، میرے لڑکپن کی بات ہے کہ میں نے اس کا انٹرویو میگزین میں پڑھا تھا، چونکہ وہ بھی ایچیسن کا ہی پڑھا ہوا تھا، تو یہ ادارے جو ہیں یہ ویسے تو نہیں بنائے گئے تھے نا، خاص مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس بندے نے انٹرویو دیتے ہوئے صحافی کے سامنے طنزیہ ہنسی مارتے ہوئے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ مجھے آج تک اس کے وہ مضمون یاد ہے، اچھا جنت میں خوبصورت بچے بھی ہوں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جنتیوں کی خدمت کے لیے بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے، گھومیں گے ہاتھوں میں شراب لیے ہوئے۔ اور اس بندے نے اس پر طنز کیا تھا۔ تو اب جب مجھے اس بندی کا جو احتجاج میرے سامنے آیا کہ LGBT والے لواطت کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، تو مجھے دسیوں کم سے کم 30-35 برس پہلے پڑے ہوئے انٹرویو مجھے یاد آ گیا۔ اللہ یہی کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں، بس یہ نیت کا فرق ہے کہ اندر کی انٹینشن کیا ہے. لا الہ الا اللہ. تو تعلیم تربیت شعور کا تو اولین مقصد وہ نظر انداز، اعمال وقت کا ضیاء، نعوذ باللہ. اخلاقیات کو اتنا کھینچا گیا کہ اسلام کی شناخت ہی نہیں رہی، شاعر اسلام کی توہین ہوتی ہے. اور آپ کے اچھے خاصے مسلمان ملک کے اعلیٰ ترین اداروں میں اعلیٰ ترین منصب پہ بیٹھنے والے نے یہ کہا کہ شراب سوشل ڈرنک ہے. اور کیا ہے؟ شراب تو سوشل ڈرنک ہے. اور معاملات اللہ حافظ، حلال حرام، سود، جوا، سٹا، قمار، کوئی فرق نہیں. ڈیمانڈ، سپلائی اینڈ کمائی، اور کمائی، بس کچھ بھی نہیں. ڈیمانڈ اور سپلائی، اور اس کی زور پر کمائی، اور کمائی بس. اور کمائی بھی فار سیونگ، بس، اور کچھ بھی نہیں. اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی اگر موقع ملا تو اس پر بھی بات کروں گا. آپ کا سارا میڈیا یہی سکھا رہا ہے، کماؤ اور اس پر سانپ کی طرح اس خزانے پہ بیٹھ جاؤ. بس کمانا ہے ہی بچانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تربیت ہے. تو تعلیم تربیت شعور کے بنیادی مقاصد نظر انداز، جو اس کے سیکنڈری لیول کے مقاصد ہیں، پرپز ہیں، ثانوی مقاصد کے، اس پر فوکس، بلکہ حرام مقاصد پر فوکس. آج ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم تربیت اور شعور کے نام پر معلومات دماغ میں ٹھونسی جا رہی ہیں. معلومات اور علم میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، اپنی تعریف نہیں کر رہا. میں سمندر کو کوزے میں بن کر کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوتا ہوں. ایک ایک لفظ پہ میں ایک ایک گھنٹہ یہاں بات کر سکتا ہوں. الحمدللہ. علم نہیں دیا جا رہا، نالج نہیں دیا جا رہا، انفارمیشن دی جاتی ہے. تو نالج اور انفارمیشن میں فرق ہے، معلومات اور علم میں فرق ہے. آج تعلیم تربیت اور شعور کے نام پر دماغ میں معلومات ٹھونسی جا رہی ہیں، وہ بھی کس مقصد کے لیے؟ معدے اور مثانے کے لیے. سمجھ گئے ہوں گے. ممبر ہے نا، اس لیے میں پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہا ہوں. برائے معدہ اور مثانہ، بس ساری ضرورت معدے اور مثانے میں بند ہے. دماغ میں معلومات ٹھونسی جا رہی ہیں، دل نظر انداز. اور انبیاء کی محنت اور جد و جہد کا مرکز ہمیشہ سے دل رہا ہے کہ اس دل پر محنت کی جائے، اس میں ایمان پیدا کیا جائے. ایمان کے بعد اعمال صالحہ کے میدان میں بندہ مومن اترے، اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کے اخلاقیات کے اندر سدھار آ جائے. پھر اس تینوں چیزوں سے مسلح بندہ، ایمان سے، اخلاقیات سے، اعمال سے، یہ بندہ معاملات میں اترے. تجارت بھی معاملہ ہے، جہاد بھی معاملہ ہے. معاملہ کسے کہتے ہیں؟ یہ باب مفاعلہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عمل. ٹھیک ہے. تو تجارت بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے، اور جہاد بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے. تجارت بھی معاملہ ہے، جہاد بھی معاملہ ہے. اس حوالے سے تب بات بنتی ہے. یہ ہے ترتیب. اور آج وہی بات میری جس بات پہ ہو رہی، ساتھی دیر سے جو آئے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری بات اسی پہ ہو رہی جو فیصل آباد مانا والا میں ہوا. کوک کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ڈرائیور بھاگ گیا، اور پاکستان کے مسلمانوں نے جنہیں جہاد کا موقع نہیں آیا تھا، انہوں نے یہودی مصنوعات پہ حملہ کر دیا، یہودیوں کو تتر بتر کر دیا، ساری کوک اٹھا لی. یہ ہے اخلاقی حالت. یہاں تو تربیت لینے والے ہی نہیں ہیں. تربیت لینے والے نہیں جناب. نہ بچہ ہے، نہ جوان ہے، نہ بوڑھا ہے، نہ بال والے، نہ گنجے ہیں، کوئی بھی نہیں. میں نے اس ویڈیو کو 3-4 دفعہ دیکھا. ہر آئٹم موجود تھی. گنجا بھی موجود تھا، بال والے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے. جب وہ جو چل نہیں سکتے، لولے لنگڑے ایسے ایسے ہو کے چلتے، وہ بھی تھے. سمجھ آئی بات کی؟ جیسا کوئی حاملہ بکری چل رہی ہوتی ہے نا، چاروں ٹانگیں پھیلا کے، وہ دونوں ٹانگیں پھیلا کے چلنے والے بھی تھے. یہ حالت ہے ہماری.
یہاں تربیت لینے والے ہی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، قیامت نے آنا ہے بس۔ اور یہی قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کی حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ انسانی تاریخ، انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا، اس کا درمیانی وقت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اس کا آخری وقت نبی علیہ السلام کی آمد کو دیکھ لیں۔ اب انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور وہم فی غفلہ، جبکہ غفلت میں ہے، معرضون، حق سے اعراض کر رہی ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، رب کی جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے، نئی آیت آتی ہے، الا استمعوہ، بڑی تکلف سے اس کو سنتے ہیں اور کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ آج لوگوں سے اذان کی آواز برداشت نہیں ہوتی، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کہیں اور منہمک ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تربیت لینے والے نہیں ہیں، ایک تربیت دینے والے بھی نہیں ہیں بھائی، لینے والے کی بات، تربیت دینے والے بھی نہیں ہیں۔ جو تربیت دے رہے ہیں ان کو خود تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ دوزانو ہو کے کسی مربی کے پاس سامنے بیٹھیں، مربع بنیں، پھر تربیت دیں۔ وہ تو خود تربیت دیے جانے کے لائق ہیں جو تربیت کر رہے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو تربیت کرنے والے صحیح منہج پر ہیں۔ یہاں تربیت دینے والے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی کی حدیث سے وقت آئے گا اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، ان اللہ یقبض العلم، اللہ علم کو اٹھا لیں گے۔ علم کی اٹھانے کی صورت یہ نہیں ہوگی کہ آنن فانن، میرے ایک ساتھی تھے ان سے میری بات ہوئی، کہنے لگے آننن فاننن، تو چلو اس کو آننن فاننن بنا لیں۔ آننن فاننن یہ نہیں ہوگا کہ صفحات سے تحریریں کھرچ لی جائیں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ بقبض العلماء، اہل علم کو اللہ علماء کو اٹھا لیں گے، پیچھے جاہل رہ جائیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی وہ گمراہ ہوں گے تو مسائل بتا کے گمراہ کریں گے۔ آج یہ دین اتنا یتیم ہو چکا ہے خدا کی قسم، یہاں ہر نتھو پھتو ایرا غیرہ اترتا ہے میدان میں اور اب دین کی باقاعدہ غلط سلط حدیثیں پڑھتا ہے، قرآن کی آیات کو غلط پڑھتا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، پھر بھی لوگ اس کو سنتے ہیں۔ اور جب اس سے پوچھا جائے تو عالم نہیں ہے، اقرار بھی ہوتا ہے میں عالم نہیں ہوں، پھر بھی بکواس۔ اور کل میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ سعودیہ پہ تنقید کر رہا ہے، جی سعودی والے حج کا صحیح بندوبست نہیں کر رہے ہیں، کہ اتنے لوگ نہیں ہونے چاہیے، اس سے کم ہونے چاہیے۔ کیوں بھائی؟ آپ پوری کہا یہ آپ ذرا امریکہ کو حوالے کر دیں، جتنے لوگ آئیں گے سب حج کریں گے۔ اس سے پوچھا بھائی نہیں، آگے سے صحافی کو کہتا ہے سوال کرنے والے کو، میں انجینئر ہوں نا، میں جانتا ہوں، میں انجینئر ہوں تو میں جانتا ہوں۔ اور ایک چرخے اگر تو یہ کہتا میں انجینئر ہوں میں جانتا ہوں تو علماء کو بھی حق دے دو کہ ہم عالم ہیں، ہم ہی جانتے ہیں، ہم اس علم کے شہسوار ہیں، اس علم کی باریکیوں کو ہم جانتے ہیں، تو نہیں جانتا۔ یہاں تو تجھے بڑا خیال آ گیا میں انجینئر ہوں میں جانتا ہوں، میں انجینئر ہوں میں جانتا ہوں۔ یہاں تو تجھے یہ فارمولہ زبردست قسم کا یاد آ گیا، یہ فارمولہ ہر ایک کو یاد رکھ، یہاں تک کہ اینکروں کو اس فارمولے کا پتہ ہے۔ وہ اگر کسی میڈیکل لائن میں بات کرنے لگیں گے، دیکھیں جی میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں نا، ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکیں گے۔ اچھا جی میں قانون دان تو نہیں ہوں نا، یہ قانون دان صاحب بتا سکیں گے۔ جہاں علم دین کا مسئلہ ہو ایسی بکواس کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی ہٹ کر دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہاں تربیت دینے والے نہیں ہیں جناب، تربیت دینے والے ہیں۔ ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، بعض پارٹیوں کی وجہ سے اینکروں نے بڑی کمائی کی ہے نا، بعض پارٹیوں کی وجہ سے بعض اینکروں نے بڑیاں کمائیاں کی ہیں، جن کے پاس ایک دودھ پتی پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس وقت ان کی پراپرٹی اربوں سے بھی متجاوز ہے۔ تو وہ ایک بندہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو بنی ہوئی تھی، تو میں کہا میں بھی ذرا سن لوں اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا کیا کیا نہیں۔ تو کل میں وہ سن رہا تھا اس شارٹ سی ویڈیو، بڑی معلوماتی بڑی انفارمیٹیو شارٹ سی ویڈیو تھی، میں سن رہا تھا۔ اس اینکر نے کہا جی میں تو سمجھتا ہوں کمائی صرف بچانے کے لیے ہو، بس آپ کمائی کریں بس سیونگ کریں۔ میں کہا دیکھو یہ کتنا احمق انسان ہے جس کو قرآن کی بنیادی تعلیمات سے ہی آگاہی نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کمائی خرچ کرو ہی خرچ کرنے کے لیے،
کمائی کرتے ہوئے تمہاری نیت ہی انفاق کی ہو. جب انفاق کی ہوگی نا، شریعت کے علاوہ عقل بھی دائرہ لگا دے گی کہ تم نے انفاق کہاں کرنا کہاں. اور جب تمہاری یہ نیت تو کمائی کرنی ہی میں نے صرف محفوظ کرنے کے لیے، تم سانپ بن کے بیٹھو گے، تمہاری فطرت یہ بنے گی کہ تم کنجوس ہو جاؤ گے، تم صحیح جگہ بھی خرچ نہیں کرو گے. اگرچہ اس آگے یہی کہا آپ جب کمائی کریں گے محفوظ کرنے کے لیے، سیونگ کرنے کے لیے، تو آپ غلط جگہ خرچ نہیں کریں گے. یہ انسانی سوچ ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ کمائی کرو خرچ کرنے کے لیے. انفاق انفاق انفقو انفقو انفقو. اسلام کی معیشت بیس ہی انفاق پہ کرتی ہے. اللہ کہتے ہیں خرچ کرو اور زیادہ دے دوں گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں تو تربیت دینے والے ہی نہیں ہیں، تربیت دینے والوں کو تربیت لینے کی ضرورت ہے. اور جو تربیت دے رہے ہیں ان کی تربیت کا پہیہ ہی الٹا گھومتا ہے. وہ اسلام کے نام پہ تربیت دیتے ہیں، صحابہ سے بدزن کر دیتے ہیں، تاریخ سے بدزن کر دیتے ہیں اپنی. قرآن و سنت کے حوالے سے نوجوان نسل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ہے تربیت دینے والے، ان کی تربیت کا پہیہ ہی الٹا گھومتا ہے. اور یہاں کے تربیت دینے والے ادھوری تربیت دیتے ہیں. سارا زور اللہ 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 پر ہوگا، لا الہ پہ نہیں ہوگا. جبکہ اسلام کی ابتدا کس سے؟ لا الہ سے. تب الا اللہ ہے. اللہ کی ذات اتنی غیور ہے. اللہ کہتے لا الہ کے اقرار کے بغیر میرے پاس آؤ گے تو تمہارا الا اللہ کہنا الا اللہ نہ کہنا برابر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں سارا زور کس پر ہے؟ اللہ 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 پہ. اور اسلام کا سارا زور کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہے ترتیب. یہاں کے تربیت دینے والے بھی ادھوری تربیت کر دیتے ہیں، میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں جو سننے والے کو چبھے. وہ کہتے ہیں نہیں اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، بھلے یہ جہنم چلا جائے، خرامہ خرامہ، بس اس کی دل آزاری نہ ہو دنیا میں. یہ خرامہ خرامہ جہنم میں چلا جائے یہ منظور ہے، کیونکہ اس کی دل آزاری نہیں ہو. اس کی دل آزاری ہوگی تو ہم تو فرقہ پرست مولوی کہلائیں گے، فرقہ پرست دانشور کہلائیں گے، ہمارے ویورز ٹوٹیں گے، ہمارے سبسکرائبر ٹوٹیں گے، ہمارے فالوورز ٹوٹیں گے، ہمیں کون سنے گا؟ ایک بندہ کہتا ہے میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، تو میں نے ایک چھوٹی سی پوسٹ لکھی تھی، مجھے بتائیں سب سے زیادہ ویورز فالوورز سبسکرائبرز کس کے ہیں؟ آپ بتائیں. شیطان کے. بھائی صرف ایک شیطان کے ویورز فالوورز سبسکرائبرز تمام نبیوں سے زیادہ ہیں. محمد الرسول اللہ کے فالوورز سے بھی کس کے فالوور زیادہ ہیں؟ شیطان کے. تو فالوور زیادہ ہونے سے کیا اس کی اہمیت بڑھ گئی کہ گھٹ گئی؟ وہ اور نیچے جہنم میں چلا گیا. یہی وجہ ہے وہ قیامت کے دن دوسرے جہنمیوں کو پکڑے گا. وہ کہے گا میں تمہاری وجہ سے کفر کے اس لیول تک پہنچا ہوں. شیطان جہنم کی سٹیج پہ تقریر کرے گا آج جو کفر کے جس مقام پہ میں کھڑا ہوں تمہاری وجہ سے ہوں. تم میرے فالوور نہ ہوتے تو میں کفر کی اتنی بدترین سطح پہ آج کھڑا نہ ہوتا. لا الہ الا اللہ. ہم کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں. یہاں کی تربیت دینے والوں کی تربیت ادھوری. یہاں کی تربیت دینے والوں کے پاس تربیت کا سیرہ نہیں، آغاز نہیں، انجام نہیں، شاہ کلید نہیں. ان کے پاس وہ کی پوائنٹ نہیں، وہ چابی نہیں جس سے سارے تالے کھل جائیں. اور نبی کے پاس وہ چابی تھی جس سے ایک ایک کر کے سارے تالے کھلے. آئیں آپ کو کوہ صفا پہ لے کے چلتے ہیں. صرف کوہ صفا پر دوڑ لگاتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت حاجر کو یاد نہ رکھیں، حضور کو بھی یاد رکھیں. اسی کوہ صفا پر اللہ کے نبی نے بھی دعوت دی تھی. بتائیں اس معاشرے میں کون سی برائی نہیں تھی؟ شراب، زنا، لامحدود شادیاں، عورت پہ ظلم، سود، ظلم، قتل و غارت گری، کیا کچھ نہیں تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے آغاز کہاں سے کیا؟ تربیت، تعلیم، شعور کہاں سے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ دو. اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت اور جواب دہی کے احساس سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. یہ ہے نبوی ترتیب تربیت دینے کی. اور ہماری تربیت بالکل ایسے ہے جس کو جو چیز پسند آ جائے وہ اسی پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. بالکل ایسے ہی نابینوں کو کہا گیا ہاتھی کیسا ہوتا ہے،
جس نے سون پہ ہاتھ رکھا اس نے سون کی طرح ہاتھی کی تعریف کر دی، جس نے پوچھل پہ ہاتھ رکھا اس نے ہاتھی کی تعریف ایسے کر دی وہ پوچھل ہی پوچھل ہے، جس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جہاں جہاں ہاتھ رکھا اس کے مطابق اس نے ہاتھی کو ڈیفائن کر دیا۔ ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، اسلام کے جس شعبے پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں اندھے ہو کے، ہم اسلام کو بس کہتے ہیں یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات، اسلام صرف دعوت، اسلام صرف جہاد، اسلام صرف سیاست، نہیں بھائی نہیں، اندھوں کی طرح کام نہ کریں۔ ایک گلدستہ ہے، اس کا آغاز بھی ہے، اس کا انجام بھی ہے، اس کا سرا بھی ہے بھائی، وہ نبی سے سیکھیں۔ آئے چلتے ہیں یوسف علیہ السلام کی جیل میں، جہاں یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہیں، خواب دیکھنے والے خواب دیکھتے ہیں اور پھر تعبیر پوچھنے آتے ہیں، اور تعبیر بتانے والے یوسف فوراً تعبیر نہیں بتاتے، کہا کھانا کھانے سے پہلے، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا، تسلی بھی دیتے ہیں، پھر ان کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں۔ کہاں سے کرتے ہیں؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، لوگوں سن لو میرا تعلق نبیوں کے خاندان سے ہے، اور نبیوں کا پیغام یہ ہے ہمارے لیے یہ روا نہیں ہم اللہ کی ذات میں، صفات میں، اخلاق صفات میں، اقتدار میں، کیا کہتے ہیں حاکمیت میں ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں، لا الہ الا اللہ۔ بھائی تربیت لینے کے اصول ہیں، دینے کے اصول ہیں۔ جب تک یہ قوم نبوی تربیت پہ نہیں آتی، تربیت کے نبوی منہج اور پیراڈائم پہ نہیں آتی، اس ترتیب سے تربیت دینے والے قوم کی تربیت نہیں کرتے، یہ قوم یہی کام کرتی رہے گی جو کر رہی ہے، اس کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ یہاں جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا لاشا نیچے گرا ہوا ہوتا ہے، اس کی ہمدردی کے جو لوگ آتے ہیں اس کی ہاتھ کی گھڑی اٹھاتے ہیں، اس کی جیب کا موبائل اٹھاتے ہیں، اس کے دوسرے جیب سے اس کا کیا کہتے ہیں پرس اٹھاتے ہیں، جب وہ ہسپتال میں اس کا لاشا پہنچا ہوتا ہے تو اس کے لباس میں کوئی چیز نام کی نہیں ہوتی۔ یہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو اس معاشرے میں تربیت لینے والے بھی غلط، تربیت دینے والے بھی غلط، الا ماشاء اللہ، تھوڑے سے لوگ، اور انہی تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کی اینٹ سے اینٹ ابھی تک نہیں بجائی۔ یہ تھوڑے سے لوگ جب ختم ہو جائیں گے بس پھر کائنات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا